الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو توابع کے بارے میں تھی۔ بھائی میری طرف دیکھو نا، کتاب کی طرف کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہماری گفتگو توابع کے بارے میں تھی۔ توابع میں سے آپ دو قسم پڑھ چکے، ایک دوسری عطف بالحروف، تیسری قسم تاکید۔ تاکید بولیں تو وہ اپنا سندھی اردو میں تو چل سکتا ہے، عربی زبان کے لحاظ سے تاکید کیا ہے بیٹا؟ تاکید بروزن تفعیل۔ تاکید ہفت اقسام میں سے محمود ہے۔ کیا ہے؟ محمود بھی کون سا؟ محمود الفا۔ بس ہفت اقسام میں سے کیا ہے؟ محمود الفا۔ اصل میں ہے اکد یؤکد تاکیدا۔ ٹھیک ہے، پہلے تاکید کا مطلب سمجھاؤ، پھر تاکید کے اقسام سمجھاؤ، تاکید کے اقسام کے بعد جو ہے کیا ہے، پھر ہمیں اس کے جو ہے کیا ہے عوامل کے لحاظ سے بھی بتائیں کہ تاکید کا عوامل یا عامل کون ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں تاکید کا مطلب یہ ہے، تاکید ایک ایسا تابع ہے جو اپنے مطبوع کے پکے ثابت ہونے پر دلالت کرے۔ کیا کرے؟ اپنے مطبوع کے پکے ثابت ہونے پر دلالت کرے تاکہ سننے والے کو کوئی شک شبہ نہ رہے۔ مثلا میں کہتا ہوں رأیت عارفن، میں نے عارف کو دیکھا۔ اب آپ کہتے ہیں شاید سائیں نے سجاد کو دیکھا ہو، پھر میں کہہ رہا ہوں نفسہ، خود عارف کو دیکھا۔ اب یہ نفس تاکید کر رہا ہے کہ سامنے والے کو یہ پکا یقین ہو جائے کہ سائیں نے عارف کو ہی دیکھا ہے، کسی اور کو نہیں دیکھا۔ بات واضح ہو گئی؟ بیٹا تاکید بھی کیا ہے؟ تابع ہے۔ تابع کا مطلب یہ ہے کہ تاکید کا بھی عامل وہی ہوتا ہے جو پہلے والا ہوتا ہے۔ اچھا، تاکید میں یہ جو دو کردار ادا ہوتے ہیں، تاکید میں ایک تابع ہوتا ہے، ایک کیا ہوتا ہے؟ مطبوع۔ ٹھیک ہے، تابع کا بیٹا نام کیا رکھا جاتا ہے تاکید میں؟ تابع کو یہ نام دیا جاتا ہے، اگر آپ کو پڑھنے آئے تو مؤکد۔ ٹھیک ہے، اور مطبوع کو جو ہے کیا کہا جاتا ہے؟ مؤکد۔ مؤکد تاکید کرنے والا، مؤکد جس کی تاکید کی جائے۔ ٹھیک ہے، پھر تاکید کی جو ہے کیا ہے دو قسمیں بنتی ہیں۔ کتنی قسمیں بنتی ہیں؟ دو۔ ایک تاکید جو ہے کیا ہے لفظی ہے، یہ کہاں پڑھے آپ؟ ہاں اچھا، ایک تاکید لفظی ہے، ایک تاکید معنوی ہے۔ تاکید لفظی کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے لفظ کو دہراؤ، جاءنی عارفن عارفن، یہ تاکید لفظی ہوئی۔ ٹھیک ہے، ضربت زیدن زیدن، یہ تاکید لفظی ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں پر مؤکد اور مؤکد کا لفظ الگ الگ ہو، ٹھیک ہے، اور تاکید کی معنی سمجھ میں آئے، اس تاکید کو تاکید معنوی کہتے ہیں۔ بات واضح ہوگی؟ اچھا، تاکید کا ایک تو فائدہ یا ایک مطلب یہ ہے کہ مؤکد کا پکا ثابت ہونا، اور دوسرا تاکید دلالت کرتی ہے کہ یہ جو حکم ہے یہ مؤکد کے تمام افراد کو شامل ہے۔ کیا ہے؟ وَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ۔ بیٹا سجد فعل، ملائکہ اس کا فاعل، کل ملائکہ کی تاکید ہے، یعنی پھر سجدہ کیا سب کے سب ملائکہ نے، یعنی سجدے والے حکم سے ایک ملائکہ بھی پیچھے نہیں رہا۔ آپ کہیں سے ابلیس نے تو سجدہ نہیں کیا، انہ کان من الجن، وہ تو ملائکہ میں سے تھا ہی نہیں، وہ تو جنات میں سے تھا، البتہ اس کی اچھی عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے ملائکہ کے صف میں کھڑا کر دیا تھا۔
تو وہ ملائک نہیں تھا. یا میں یہ کہتا ہوں جاء الطلاب کلہم، سب کے سب طالب علم آ گئے. بات واضح ہوگی. اچھا، وہ الفاظ جو تاکید معنوی کے لیے آتے ہیں ان کے دو چار کے نام تو ہمیں بتا دیں. کل، عین، نفس، اجمع، اقطع، ابصع، ٹھیک ہے، پھر اجمعون، اقطعون، ابصعون، یہ سب تاکید معنوی کے لیے آتے ہیں. بات واضح ہوگی. تاکید معنوی میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کے آخر میں ضمیر لگی ہوئی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ ضمیر متصل ہوتی ہے. وہ ضمیر مطبوع کے مطابق ہوگی. مطبوع مفرد ہے تو ضمیر بھی مفرد کی، مطبوع تثنیہ ہے تو ضمیر بھی تثنیہ کی، مطبوع اگر جمع ہے تو ضمیر بھی جمع کی. بات واضح ہوگی. اچھا، کل کے ذریعے وہاں تاکید کی جاتی ہے جہاں اس چیز کے حصے یا اقسام کیے جائیں. میں اگر کہوں جاءنی عارف، میرے پاس آیا عارف، تو یہاں کل کے ذریعے میں تاکید نہیں لا سکتا ہوں، کیونکہ جب آئے گا تو پورا ہی آئے گا نا، یا آدھا آئے گا؟ پورا آئے گا. لیکن اگر آپ گاڑی خرید کرتے ہیں، کیا خرید کرتے ہیں؟ گاڑی. اشتریت سیارۃ، میں نے کار خریدی، کلھا، پوری کی پوری. وہاں کل کا لفظ کہنا صحیح ہے. کیوں امجد؟ اس لیے کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جناب آپ سمدھیا والے 5 بندے 6 بندے ہو، آپ 6 کے 6 حصہ کر کے کار خرید کرتے ہو. تو غلام مصطفیٰ کا کتنا حصہ ہوا؟ 6ٹھا، ٹھیک ہے، اور محمد حسین کا 6ٹھا، سب کا 6ٹھا 6ٹھا حصہ ہوگا نا. ٹھیک. اب یہاں پر جب آپ نے یہ کہا اشتریت سیارۃ، میں نے گاڑی خریدی، تو سامنے والے کو اشتباہ ہو رہا تھا کہ یار یہ طالب علم یہ گاڑی کیسے خرید کرے گا، شاید کسی اور کے ساتھ مل کر حصے میں اس نے خریدی. آپ کل لہا کہا کہ اس کے ذہن سے یہ اشتباہ کو ختم کرتے. نہیں بھائی، نہیں، پوری کی پوری میں نے خریدی ہے. بات واضح ہو گئی. بس کل کا لفظ اس مؤکد کے لیے استعمال ہوتا ہے جس مؤکد کے یا تو حصے ہوں یا اس کے افراد ہوں. اب گاڑی کے حصے تو نہیں ہے، کاٹ کاٹ کر تو آپ نے نہیں خریدی نا. ٹھیک. افراد کی مثال جاءنی الطلاب کلہم، میرے پاس سب کے سب طالب علم آئے. اب طالب علم کے افراد ہیں، مثلا ہدایہ والے کتنے؟ 6. لمہ والے کتنے؟ فرض کریں 5. ٹھیک ہے بھائی، اب تو 5 ہو گئے نا. ٹھیک ہے، مشاہد، نسیم، عاشق، سکندر اور سلطان شاہ. ٹھیک ہے، وہ کسی مجبوری کی وجہ سے چٹھی پہ ہے. تو یہاں پر بھی آپ کل کا لفظ استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. یعنی جہاں پر مؤکد میں جدائی ممکن ہو وہاں پر کل کا لفظ آ سکتا ہے. جدائی چاہے افرادی حوالے سے جدائی ہو، چاہے اجزاء کے حوالے سے جدائی ہو. ٹھیک ہے بھائی، میں نے چارپائی خریدی، چارپائی خریدی تو فرض کریں اس کے اجزاء ہے نا بھائی. پائے خرید کیے، اس کی وہ چاروں طرف والی لکڑی خرید کی، اس کا بان خرید کیا، پوری کی پوری، یعنی ٹوٹل سامان سمیت آپ نے جو کیا ہے وہ خرید کر دیا. بات سمجھ میں آئی؟ کچھ ایسے الفاظ تاکید ہیں جو ایک لفظ کے بعد، تاکید کا ایک لفظ اور ہوگا اس کے بعد یہ استعمال ہوں گے، اکیلے استعمال نہیں ہوتے. مثلا اقطع، ابصع، ٹھیک ہے، ان سے پہلے اجمع ہوگا تو یہ تاکید کے لیے آئیں گے، اگر اجمع نہیں ہوگا تو یہ تاکید کے لیے نہیں آئیں گے. بات واضح ہوگی. بس تاکید ایک ایسا تابع ہے جو مطبوع کے پکے ثابت ہونے پر دلالت کرے، یا جو مطبوع کے تمام افراد کے لیے حکم کے شامل ہونے پر دلالت کرے. یہ جو حکم بیان کیا گیا ہے یہ مطبوع کے تمام افراد اور تمام جو کیا ہے حصوں کو شامل ہے. تابع کی 2 قسمیں ہیں، یا تاکید کی 2 قسمیں. تاکید لفظی، تاکید لفظی کا مطلب یہ ہے وہی مطبوع والے لفظ کو تکرار کر دو تو یہ تاکید لفظی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یا تاکید معنوی، مخصوص الفاظ ہیں جو آپ اس مؤکد کے بعد لائیں گے، ٹھیک ہے، تو اس سے تاکید ہو جائے گی. بات واضح ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القسم الثالث، توابع میں سے تیسری قسم جناب سجاد صاحب، التأکید. وہ کیا ہے؟ تاکید ہے. وہ تاکید تابع، ایک ایسا تابع ہے
یدلو جو دلالت کرتا ہے علی تقریر المطبوع مطبوع کے ثابت ہونے پر. ٹھیک ہے. فیما کس بات میں ثابت ہے؟ نسب الیہ ہے. بھائی جو میں نے اس کی طرف نسبت دی ہے نا وہ اس کے لیے پکی ثابت ہے، اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے. جیسے جاءنی زید، میرے پاس آیا زید، میں نے زید کی طرف کس کی نسبت دی ہے؟ جا کی. ٹھیک ہے. اب سامنے والے کو شک ہو رہا ہے کہ شاید زید نہیں آیا ہوگا، اس کا بیٹا آیا ہوگا، یا زید کا خط آیا ہوگا، زید کا فون آیا ہوگا. آپ کہتے ہیں نفسہ نہیں بھائی، نہیں، خود زید آیا. نفسہ کہتا ہے کہ آپ نے جس کی طرف جا کی نسبت دی ہے وہی چیز ہے، کوئی اور نہیں ہے. او یدلو یا تاکید دلالت کرتی ہے علی شمول الحکم کہ بھائی یہ جو حکم بیان کیا گیا ہے یہ شامل ہے لکل افراد المطبوع، مطبوع کے تمام افراد کو. جیسے فسجد الملائکۃ، ملائکہ نے سجدہ کیا. اب آپ کو شک ہو رہا ہے شاید سب نے نہیں کیا ہوگا، کلہم سب کے سب نے کیا، یعنی یہ سجدہ والا حکم ملائکہ کے تمام افراد کو کیا ہے؟ شامل ہے. اب میں پوچھوں گا پرویز صاحب سے، میں نے کلہم کو مرفوع کیوں پڑھا؟ سॼी राति लैला मजनी जी ॻाल्हि हली, हमरा सुबुह जो उथी पुछो त लैला मर्द हो माई हुई, छाजो फ़ाइल आहे पुटु? हा तुंहिंजो विच में को हर्फ़ आहे तुम वाक़ई दिलि चए थी किताब पंहिंजे मथे में हाणे उथी हलियो वञिजे, न पढ़ायो. हाणे हिन वीचारे मथां हेठि छा ॾिनी ताक़ीद न, ताक़ीद पाण ताबिया चयो इहो ताक़ीद कंहिंजी मलाइका जी जो फ़ाइल आहे, अथवे बयान आहे, अथवे हुरूफ़ आहे. पर ताक़ीद पाण ताबे न आहे छा? पोइ हे नथा चओ त ताक़ीद आहे. ओ अदा सजद जो फ़ाइल केरु आहे मुस्तफ़ा? सजद जो फ़ाइल शाबाश. ठीकु है. कुल्लुहुम इहो पहिरियों ताक़ीद जो लफ़्ज़, वरी अजमऊन इहो ॿियो ताक़ीद जो लफ़्ज़ आहे. अजमऊन कहिड़ी हालत में? आरिफ़. हाँ अलामत रफ़ा छा आहे? परवेज़. शाबाश. ऐं इहो छो मरफ़ू आहे? सजाद. शाबाश. इहो बि ताक़ीद आहे कंहिंजी? मलाइका जी. उहा ताक़ीद वाला क़िस्मैन, ताक़ीद जा घणा क़िस्म आहिनि अमजद? ॿ. क़िस्मैन कहिड़ी हालत में आहे अमजद? छो? अलामत जर कहिड़ी अथसि? अलामत जर पोइ पुटु सोचे छो न ॻाल्हाईंदा? उहा ताक़ीदो अला क़िस्मैन, ताक़ीद जा घणा क़िस्म आहिनि? ॿ. लफ़्ज़ियुन, हिकु ताक़ीद लफ़्ज़ी हूंदी आहे. ताक़ीद लफ़्ज़ी छा खे चइबो आहे? उहा ताक़ीद लफ़्ज़ी तक़रीर लफ़्ज़ अव्वल बिअैनिही, ख़ुदि पहिरें लफ़्ज़ खे दोहराइणु, इहा चाहे ताक़ीद लफ़्ज़ी आहे. हाँ ताक़ीद लफ़्ज़ी क्या होता है बेटा? पहले लफ्ज़ को तकरार करना. आप ये कहते हैं मसलन सही उर्दू में पढ़ो, सही उर्दू, ये जो दूसरी मरतबा आपने उर्दू बोला ये ताक़ीद लफ़्ज़ी हो जाएगा. अब यहाँ पर मैं पूछूंगा फिर परवेज़ से, आज उसकी इंजन सही काम नहीं कर रही भाई मेरे, बेअैनिही. ठीक है. ये भी ताक़ीद के लिए आया है. जैसे जाअनी ज़ैदुन, ज़ैदुन आपने किसका तकरार किया? सज्जाद. ज़ैद का. तो कौन सा ज़ैद ताबे है और कौन सा ज़ैद मतबू है? पहला मतबू होता है, दूसरा ताबे होता है. वक़ाम ज़ैदुन ज़ैदुन. ठीक है बेटा. यहाँ पर मुअक्किद कौन है और मुअक्कद कौन है मुस्तफ़ा? भाई उर्दू मुझसे कहते हो तो आप भी उर्दू में जवाब दो. काम ज़ैदुन, ज़ैदुन में मुअक्किद कौन है, मुअक्कद कौन है? बस बात हो गई. यार आपके दिमाग में खुदा ने भेजा रखा है ना या भोसा रखा है? भेजा लो ना दिमाग में.
ٹھیک ہارے بدھا قام زیدن زیدن میں مؤکد کیرا مؤکد کیرا اور ان میں کہڑی شے پریشانی والی ॻाल्हि आहे जो तव्हां हिन में परेशान थी था वञो पहिरें खे छा चवंदासीं मुआ ऐं ॿिए खे पुट हीअ हाणे हिते बि जेको आहे लफ़्ज़ लिखिया आहिनि वरी बि तव्हांखे दिमाग़ में नथो वेहे जाअनी ज़ैदुन ये फिर मिसाल दी बेटा कि ये जो ताकीद लफ्ज़ी है इसम में भी हो सकती है फेल में भी हो सकती है ज़ैदुन ज़ैदुन इसम की मिसाल थी आरिफ और जाअनी किसकी मिसाल है फेल की मिसाल है आरिफ जाअनी में मुअक्किद कौन सा जाअनी है बेटा मैं मुअक्किद पूछ रहा हूँ ना मुअक्किद तो मैंने नहीं पूछा ना मुअक्किद कौन सा है हाँ बस ये बोलो जो सवाल हो उसी का जवाब दो काम ज़ैदुन इसमें मुअक्कद कौन सा है अमजद हाँ बस ये ठीक है वो यजूज़ो फिल हुरूफ ऐज़न बेटा यजूज़ो को एक फाइल चाहिए क्या चाहिए फाइल ठीक है यजूज़ो का फाइल कौन है ताकीद वो यजूज़ ताकीद वही हुआ की ज़मीर है वो पलट रही है किसकी तरफ ताकीद की तरफ वो यजूज़ ताकीदो और ताकीद जायज़ हरूफ में भी का मतलब सजाद क्या है जैसे इसम में जायज़ थी जैसे फेल में जायज़ है ऐसे हर्फ में भी जायज़ है जैसे इन्न ज़ैदन काइमुन यहाँ पर अमजद मतबू कौन सा इन्न है जी वो मानवियों भाई ताकीद की कितने अक़साम थे दो एक लफ्जी और एक मानवी वो हुआ की ज़मीर जाएगी मानवी की तरफ ये मानवी बे अल्फाज़िन मादूदा का वैसे लफ्जी तर्जुमा ये होगा गिने हुए अल्फाज लेकिन आप ये भी तर्जुमा कर सकते हैं कुछ मुअय्यन और महदूद अल्फाज हैं जिनके ज़रिए ताकीद मानवी होती है हर लफ्ज़ के ज़रिए नहीं होती कुछ मुअय्यन है जिनके ज़रिए ताकीद मानवी होती है जैसे जाअनी ज़ैदुन मेरे पास आया ज़ैद नफ्सु खुद यानी कोई और नहीं आया उसके बाद फिर आप कहते हैं जनाब वह ज़ैदान मेरे पास आए दो ज़ैद क्या मैं नीचे चला गया ठीक है लिल वअैनुहु ठीक है भाई वो अल्फाज कौन से एक नफ्सहु है एक ऐनुहु है लिल वाहिद ये किसके लिए होंगे वाहिद के लिए वल मुसन्ना वल मजमू ठीक है और ये नफ्स और ऐन जो है तस्निया और जमा के लिए भी इस्तेमाल होते हैं क्या तस्निया और जमा के लिए भी इस्तेमाल होते हैं लेकिन बे इख्तिलाफ सीगत व ज़मीर सीगे में भी हमें तब्दीली करनी पड़ेगी ज़मीर में भी नफ्स बेटा ये मुफरद है अनफुस इसकी जमा है ठीक है नफ्सा उसकी क्या है तस्निया है फिर मुफरद के लिए नफ्स में जो ज़मीर लगेगी वो हो की लगेगी तस्निया के लिए हुमा की लगेगी जमा के लिए हम की लगेगी देखें वही की ज़मीर बेटा कहाँ जाएगी अल्फाज की तरफ वो कौन से अल्फाज हैं नफ्स है और ऐन है लिल वाहिद वल मुसन्ना वल मजमू भाई तीनों के लिए लफ्ज़ यही है लेकिन बे इख्तिलाफ सीगत सीगे में भी तब्दीली करेंगे मुफरद के लिए नफ्स बोलेंगे तस्निया के लिए कानून के मुताबिक नफ्सा होना चाहिए लेकिन फिर एक नहवी जो है क्या है जनाब कानून है जो आपको अभी नहीं समझ में आएगा वो ये है कि तस्निया के लिए ये सीगा जमा का हो जाएगा ज़मीर वही तस्निया की जमा लगेगी अनफुस हो जाएगा जमा के लिए भी क्या हो जाएगा अनफुस तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये अनफुस तस्निया की ताकीद है या जमा वो ज़मीर से पता चलेगा अगर आखिर में हुमा है तो ये तस्निया की ताकीद है अगर हम है तो ये जमा की ताकीद है जैसे जाअनी ज़ैदुन नफ्सहु मेरे पास आया खुद ज़ैद व ज़ैदान अनफुसहुमा और मेरे पास दोनों ज़ैद आए खुद और नफ्साहुमा कहते आपको इख्तियार है अनफुस बोले या नफ्सा बोले व ज़ैदून अनफुसहुम ठीक है बेटा व कज़ालिक
جیسے نفس کی آپ نے یہ پریکٹس کی، اسی طریقے سے عین، اگر اکیلا زید ہو تو آپ کہیں گے جاءنی زید عینہ، عینہ کا ترجمہ بھی ہے خود، ٹھیک ہے، اور اگر تسنیہ ہے تو جاءنی زیدان اعینہما او عیناہما، دونوں لفظ آپ کہہ سکتے ہیں، واعینہم، اور جمع کے لیے آپ کیا کہیں گے اعینہم۔ وللمؤنث سے، اچھا مؤنث کے لیے بھی یہ لفظ وہی نفس نفس ہی رہے گا، عین بھی وہی عین رہے گا، ضمیر میں تبدیلی آ جائے گی۔ جاءنی ہند نفسھا، میرے پاس خود ہند آئی، نفس کے بعد ضمیر کون سی لگی، مذکر کی یا مؤنث کی امجد؟ ہاں ٹھیک ہے۔ اب ایک اور سوال جو آپ پڑھ چکے ہیں اور یقیناً ابھی اس کا جواب نہیں بتائیں گے، بھائی جاء مذکر ہے یا مؤنث؟ اچھا ہندن تو مونس ہے، جب فاعل مونس ہو تو فعل بھی مونس آنا چاہیے، یا فعل مذکر کیوں آیا ہے؟ جی سبحان اللہ، بھائی پھر ان کتاب کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر ایسے پڑھیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، جواب نہیں ہے، اور پڑھ چکے ہیں آپ، جب وہ فاعل مونس حقیقی ہو اور فعل کے درمیان فاصلہ آئے تو جائز ہے آپ فعل کو مذکر لائیں یا مونس لائیں۔ اب ہند اور جا کے بیچ میں نی کا فاصلہ آ گیا ہے، اس لیے جا مذکر بھی لا سکتے ہیں، جا اتنی بھی کہنا چاہتے تو کہہ سکتے تھے۔ والہندان انفسہما یا نفسہما، والہندات انفسہن وکذا، بھائی اس انفس اور نفس کی طرح جو کیا ہے عین ہے، جاءنی ہند عینہا، جاءنی ہندان اعینہما یا عیناہما، جاءنی ہندات، ٹھیک ہے، اعینہن، ٹھیک ہے، جمع میں ہن کی ضمیر لگائیں گے۔ وکلا وکلتا، اور تاکید معنوی کے لیے ایک لفظ کیا ہے کلا ہے اور دوسرا کلتا، لیکن ایک فرق ہے، کلا اور کلتا ہر ایک کی تاکید نہیں کرتا، صرف اور صرف کسی کی تاکید کرتا ہے، تثنیہ کی۔ للمثنى خاصتاً، خاصتاً ہے فقط، جیسے قام رجلان، کھڑے ہوئے دو مرد، کلاہما وہی دو بھائی، ٹھیک ہے، وقامت المرأتان کلتاہما، اور کھڑی ہوئی دو عورتیں وہی دو، بس ان مثالوں سے آپ کو پتہ چل گیا کہ کلا مذکر کے لیے ہے اور کلتا کس کے لیے ہے، مونس کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ وکل و اجمع و اکتا و ابتا و ابسا، اور یہ بھی جناب سب الفاظ تاکید معنوی کے لیے آتے ہیں، لیکن لغیر المثنى، یہ تثنیہ کی تاکید نہیں کریں گے، جمع کی تاکید کر سکتے ہیں، مفرد کی تاکید کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بے اختلاف ضمیر فی کل، جب وہ مفرد کے لیے یہ آئیں گے تو ضمیر بھی مفرد والی لگے گی، اور جب جمع کے لیے آئیں گے تو ضمیر بھی جمع والی لگے گی۔ تقولو، تم کہو گے یا تم کہتے ہو، اشتریت العبد، میں نے خرید کیا بندہ، ٹھیک ہے بیٹا، کلہ پورا کا پورا، یعنی اس بندے میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ اچھا یہ کلہ کو میں نے منصوب کیوں پڑھا پرویز، کس کی؟ واقعی اوہاں جو دماغ کم کون تو کرے، मुंहिंजो दिमाग़ कम कोन थो करे, ॿिन्ही मां को हिकिड़ो आहे। हेॾी पाणीअ वांगुरु शइ अव्हांखे करे पेश कयां थो, वरी बि अव्हांखे सम्झ नथी अचे, कंहिंजी ताक़ीद आहे? हा शाबाश, अब्द जी ताक़ीद आहे, अब्द मनसूब आहे, ठीकु आहे, कुल बि मनसूब जी इश्तरेतो जी ताक़ीद आहे, फेल जी ताक़ीद फेल सां ईंदी या इस्म सां ईंदी? वजाअनि القوم कुल्लुहुम, मेरे पास आई पूरी की पूरी कौम, ठीक है, कुल किसकी ताकीद है? कौम की, ठीक है। वो इश्तरैतु लिजारियत कुल्लहा, मैंने खरीद की कनीज पूरी की पूरी, यानी उस कनीज में कोई और हिस्सेदार नहीं है। पहले वाली मिसाल मुज़क्कर की थी, ये मोनस की। वजाअत निसाओ, और आई औरतें, कुल्लुहुन सब की सब, कोई भी घर में नहीं रही, ठीक है। निसाओ मतबू है, कुल उसका ताबे, निसाओ मुअक्कद है,
کل اس کی جو کیا ہے مؤکد ہے. وہ بے اختلاف صیغت فی البواقی، بھائی کل میں تو ضمیر لگے گی، باقی جو دوسرے الفاظ ہیں کون سے، اجمع، اکتا، ابتا، ابسا، اس میں ضمیر نہیں لگے گی، اس میں خود صیغہ تبدیل ہوگا. ٹھیک ہے. تقول اشتریت العبد، میں نے خرید کیا عبد کو، کلہ پورا کا پورا عبد، اجمع پورا کا پورا عبد، اکتا پورا کا پورا عبد، ابتا پورا کا پورا عبد، ابسا پورا کا پورا عبد. ٹھیک ہے. وجاء القوم كلهم، میرے پاس آئی پوری کی پوری قوم، پھر اجمعون، اکتعون، ابتعون، ابسعون. ٹھیک ہے. یہ سب صیغے کیا ہو گئے، جمع کے ہو گئے. اب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اکتا، ابتا، ابسا کس چیز کا صیغہ ہے، میرے خیال میں نہیں بتائیں گے. یہ کس کا صیغہ ہے پرویز؟ اکتا، ابسا، اجمع، آخر میں ضمہ ہے، اجمع او، اکتا او، ابسا او. احسنتم، اس میں تفصیل کا ہے. اب مونس کے لیے مثال دیں، وہ اشتریت الجاریت، میں نے خرید کی کنیز کلھا پوری کی پوری، جمعا، قطعا، بتعا، بسعا. ٹھیک ہے بھائی. وقامت النساء کلہن جمع، قطع، بتع، بسع. ٹھیک ہے. ان الفاظ میں ضمیر نہیں لگے گی بلکہ خود ان الفاظ کے صیغے میں تبدیلی آئے گی. وَإِذَا أَرَدْتَ، اور جب آپ ارادہ کریں کس کا، تاکید ضمیر المتصل، کہ ضمیر متصل کی تاکید لے آئیں کس کے ساتھ، بالنفس والعین، نفس کے ذریعے یا عین کے ذریعے. یجب، تو اس صورت میں ڈائریکٹ آپ تاکید نہیں کر سکتے بلکہ واجب ہے تاکید ہو، اس ضمیر متصل کی پہلے تاکید لائیں گے بضمیر مرفوع منفصل، ایک ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ، پھر آپ نفس یا عین کے ساتھ تاکید لا سکتے ہیں. بیٹا ضربت، اس میں ضمیر متصل کون سی ہے پرویز؟ ہاں خود یہ تا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ متصل ہے. اب انت بیچ میں فاصلہ لے آئے. ٹھیک ہے. انت تاکید ہے کس کی، تا کی. اس کے بعد آپ نفس کا کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ضربت انت. ٹھیک ہے. نفس کا نہیں ہونا چاہیے بیٹا، نفسوں کا ہونا چاہیے. مارا تو نے، خود تو نے. ولا یؤکد بکل و اجمع، تاکید نہیں لائی جاتی کل کے ذریعے اور اجمع کے ذریعے مگر اس چیز کی لہو اجزاء و ابعاض، جس کے جز ہوں، جس کے حصے ہوں. یسے ہو افتراقہ، جن کو جدا کرنا کیا ہو، صحیح ہو. جدا کرنے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، حصن، یا تو دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ جدا ہو گئے. مثلا آپ ٹیبل توڑتے ہیں تو اس کی ایک ٹانگ ادھر پھینک دی، آپ نے ایک چیز ادھر پھینک دی. ٹھیک ہے. ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو محسوس نہیں ہوتی کہ جدا ہے، حکموں میں جدا ہوتی ہے. مثلا آپ نے گاڑی خرید کی، دو بندوں نے مل کر، تو کیا گاڑی کو بیچ سے کاٹیں گے؟ ہاں کاٹیں گے نہیں، لیکن کاغذوں میں آپ دونوں نام لکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم دونوں کی ہے، مشترک ہے. ولا یؤکد، تاکید نہیں لائی جائے گی کل کے ذریعے اور اجماع کے ذریعے الا، مگر اس چیز کی لہو اجزاء، جس چیز کے کیا ہوں، اجزاء ہوں. ٹھیک ہے. وہ ابعاض، اور جس کے حصے ہوں. یسے ہو افتراقہ، ان اجزاء اور ان حصوں کا جدا ہونا صحیح ہو، حصن محسوس کریں. کل قوم، جیسے آپ کہتے ہیں بھائی ہماری پوری قوم آئی، تو قوم کے افراد کو آپ الگ الگ کر سکتے ہو نہیں کر سکتے ہو؟ کر سکتے ہیں بھائی، کیوں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. اور وہ نظر بھی آئیں گے. اور حکمن، یا اس چیز کو آپ آنکھوں کے ذریعے تو حصے نہیں دیکھ سکتے لیکن حکم کے ذریعے اس کے حصے ہیں. اشتریت العبد کلہ، میں نے پورا کا پورا عبد خرید کیا. اس میں ہو سکتا ہے کہ چار بندے مل کر بھی ایک عبد خرید کریں کہ بھائی 3 گھنٹے اس کی خدمت کرنا، 3 گھنٹے اس کی، 3 گھنٹے اس کی، 3 گھنٹے میری. ایسے بھی ہو سکتا ہے نا. یعنی عبد میں بھی حصے ہو سکتے ہیں. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے اکرمت العبد کلہ، میں نے پورے عبد کی عزت کی. بھائی عبد کی عزت یا ہوئی یا نہیں ہوئی، ایسے تھوڑی کہ اس کے سر کی آپ نے عزت کی، اس کے سینے کی آپ نے عزت نہیں کی. ٹھیک ہے. وہی عبد ہے. خریدنے کے معاملے میں وہ حصے ہو سکتا ہے، عزت کے معاملے میں وہ حصے نہیں ہو سکتا. وَعْلَمْ، تم جان لو،
ان اکتا و اخواتہا، ٹھیک ہے، اتباع، ٹھیک ہے، لاجمع، بھائی یہ اکتا اور اکتا کی جتنی بہنیں تھیں، کون سی، ابسا، فلاں فلاں، یہ سب کے سب تابع ہیں کس کے، اجمع کے، یعنی اجمع ہوگا تو یہ ہوں گے، بغیر اجمع کے یہ استعمال نہیں ہوتے۔ اذ لیس لہا، اس لیے کہ اکتا اور اس کے بہنوں کی کوئی بھی معنی نہیں ہے دونہا، اجمع کے، یعنی ان کی معنی وہی اجمع والی ہے، اگر اجمع کو ہٹا دیں گے تو یہ بغیر معنی والے لفظ ہو جائیں گے، پھر کوئی معنی ان کی نہیں نکلے گی۔ ولا یجوز تقدیمها، اور جائز نہیں ہے اکتا اور اس کے بہنوں کو پہلے لانا، کس سے، اجمع، اجمع سے پہلے نہیں لا سکتے ہیں۔ ولا یجوز ذکرها، اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ اکتا اور اس کے بہنوں کو ذکر کریں دونہ، لیکن آپ اجمع کو ذکر نہ کریں۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ۔